ایک بار کا ذکر ہے، گاؤں گھٹالہ پور میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ اس کو کاشت کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک سال بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جس سے اس کی ساری فصل تباہ ہو گئی اور اس کی ساری جمع پونجی ضائع ہو گئی۔ کسان کے پاس نئے بیج اور کھاد خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ بے بسی میں وہ گاؤں کے زمیندار چودھری کے پاس گیا۔ چودھری نے قرض دینے کی حامی بھری لیکن ایک سخت شرط رکھی۔ چودھری نے کہا، فصل کا 70% حصہ میرا ہوگا۔ کسان نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہے، اس نے حامی بھر لی۔ خوشی خوشی کسان نے نئے بیج خریدے، کھاد خریدی، زمین میں کھیتی کی، بیج بوئے، زمین کو پانی دیا اور فصل کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ فصل پکنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور آخرکار فصل پک کے تیار ہو گئی۔ لیکن جب کٹائی کا وقت آیا تو چودھری کے مزدور آئے اور ساری فصل اٹھا کر لے گئے۔ کسان حیران اور پریشان دیکھتا رہ گیا۔ اس کا بیٹا بٹو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، ابا جان، چودھری نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن اگلی بار ہم اس سے حساب برابر کریں گے۔ کسان کے بیٹے نے چودھری کے پاس جا کر دوبارہ قرض مانگا۔ چودھری نے مسکرا کر کہا، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی 70% میرا ہوگا۔ کسان کے بیٹے نے ہوشیاری سے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس بار ایک میری بھی شرط ہے۔ چودھری نے کہا، وہ کون سی؟ کسان کے بیٹے نے کہا کہ چودھری صاحب، اوپر والی فصل آپ کی اور نیچے والی ساری فصل میری ہوگی۔ چودھری نے سوچا کہ اوپر والی فصل زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فوراً مان گیا۔ کسان کے بیٹے نے عقل مندی کرتے ہوئے اس زمین پر آلو کے بیج بو دیے۔ آلو چونکہ زمین کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب فصل تیار ہوئی تو اوپر صرف پتے تھے جو چودھری کے حصے میں آئے، جبکہ نیچے کے سارے آلو کسان کے بیٹے کے حصے میں آئے۔ چودھری حیران رہ گیا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ اگلے سال چودھری نے شرط بدلی۔ چودھری نے کہا، اس بار نیچے والی فصل میری اور اوپر والی تمہاری ہوگی۔ کسان کے بیٹے نے سمجھداری سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کسان کے بیٹے نے مکئی کی فصل بو دی۔ مکئی چونکہ اوپر لگتی ہے، لہٰذا فصل تیار ہوئی تو مکئی کے موٹے موٹے بھٹے کسان کے بیٹے کے حصے میں آئے اور نیچے کی خالی جڑیں چودھری کے حصے میں آئیں۔ چودھری حیران ہو کر بولا، بٹو، تم تو بڑے ہوشیار نکلے۔ بٹو نے مسکراتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، محنت اور عقل سے ہی حالات بدلتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے دن سے انصاف کیا ہوتا تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ چودھری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ کسانوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئے گا۔ کسان اور اس کے بیٹے نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے نہ صرف اپنی قسمت بدلی بلکہ گاؤں کے دوسرے کسانوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور عقل سے ہر مشکل کا حل نکل سکتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ضرور دینا پڑتا ہے۔